یہ ٹکسالی کا بازار جیسے اس کو اچھا بازار بدنام علاقے کے نام سے مشہور ہے، تو یہ اس طرح اس علاقے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو شاہی محل بھی کہا جاتا تھا ماضی میں، تو یہ اس طرح کیوں کہا جاتا ہے؟ آ, یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہر بندہ سما جاتا ہے. میں گندگی تو نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ لوگ اس کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی اس کو بازار حسن کہتا ہے، کوئی اس کو ہیرا منڈی کہتا ہے، کوئی اس کو ٹکسالی کہتا ہے. اکثر میرے انٹرویو چھپتے ہیں، اوپر انہوں نے ہیڈ لائن دی ہوتی ہے کہ ہیرا منڈی. یہ بڑا ورگل سا نام ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ٹکسالی بھی کہہ سکتے ہیں، بازار حسن بھی کہہ سکتے ہیں، شاہی محلہ بھی کہہ سکتے ہیں، بازار شیخ خپریاں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خدارہ یہ ہیرا منڈی کا لیبل اس محلے سے اتار دیں، کیونکہ یہاں پہ اب ایسا کوئی کام نہیں. پہلے یہ ایک کیا کہتے انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا، لیکن ٹیکنیکل ادارہ تھا. آرٹسٹ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں. میڈم نور جہاں سے لے کے ریما تک سبھی یہیں سے گئی ہیں. یہاں پہ کام سکھایا جاتا تھا، یہاں پہ گانا سکھایا جاتا تھا، یہاں پہ ڈانس سکھایا جاتا تھا، اور ہر بڑی ہیروئن اسی بازار سے نکل کے گئی. آپ ٹرانسجینڈر ہیں، اس کے باوجود ہم نے سنا کہ آپ نے لمز یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہیں، تو آپ کیا پڑھاتی رہی ہیں جبکہ بہت اچھا مطلب آپ کا یہ کام تھا، تو کتنا عرصہ آپ نے پڑھایا اور کب وہاں سے چھوڑا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خواجہ صاحب کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک مرد خواجہ صاحب ہوتے ہیں، ایک عورت خواجہ صاحب ہوتے ہیں. اور جن میں زیادہ صفات مردوں والے وہ مرد خواجہ سے ہوتے ہیں، اور جن میں زیادہ صفات عورتوں وہ عورت خواجہ سے ہوتے ہیں. میں ایک عورت خواجہ سا ہوں میں، اور میں لمس پڑھاتی تھی. میں اویئرنیس کے لیے جاتی تھی. 2 کلاسز ہوتی تھی کہ میں کہتی تھی کہ آپ لوگ ہم کو ایکسیپٹ کریں، ہم لوگ آپ کے بہن بھائی ہیں، ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ ہم کو ایکسیپٹ کریں. شاید میں ان کو یہ بتاتی جا کے شاید آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی چابی خواجہ صاحب کے پاس ہے، نہ اندر اور جیسے نہ اندر بر جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں نے کہیں لکھا پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، ایک عورت کا مجسمہ بنایا گیا، ایک مرد کا مجسمہ بنایا گیا، ایک تیسرا مجسمہ بنایا گیا. ملائک نے سوال کیا یا رب العالمین، یہ عورت ہے یہ مرد ہے؟ تو یہ تیسرا مجسمہ کس کا آگے سے جواب ملا، ایک میں عورت پیدا کروں گا، ایک میں مرد پیدا کروں گا، ایک میں تیسری مخلوق پیدا کروں گا جو فرشتوں سے پاک ہوگی اور پھر میری عبادت کریں گے. ہم لوگ تو وہی ہیں. اور آپ کے علم میں یہ بھی نہیں ہے شاید کہ آپ کبھی عیسائی قلعہ جائیں، آپ گیٹ سے انٹر ہوں گی، حرام کا خواجہ سا لکھا ہوا ہے. مغلیہ دور میں یہ ملکہ عمر رانی کے مشیر خاص ہوا کرتے تھے. یہ امراؤ کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. اتنا تو مجھے یاد نہیں کہ کون سے سن میں جب یہ تش حکومت آئی ہے، انگریز کا دور آیا ہے، تو ان خواجہ صاحب بیچاروں کو ان لیگل کر دیا گیا. اس سے پہلے ان کی بڑی عزت آنر تھی، اور جب ان کو ان لیگل کر دیا گیا، ان کے مرڈر بھی کیے گئے، ان سے زیادتیاں کی گئیں، اس کے بعد یہ بیچارے ایک سائڈ پہ ہو گئے. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اتنی مقدس جگہ کی چابی جو ہے خواجہ سرا کے پاس ہوتی تھی، تو پھر یہ زمانے کے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں اور ان کو ایکسیپٹ نہ کریں؟ پھر یہ کیوں برا بیہیو کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہی تو میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں. فرسٹ آف آل تو فیملیوں کو چاہیے کہ جس گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے، آپ اس بچے پہ توجہ دیں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، جیسے آپ بچے پڑھتے ہیں ان کو پڑھائیں، ان سے پیار کریں، تاکہ یہ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور نہ ہوں. تو ان کو اپنے گھر پہ رکھیں. اگر آپ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ اب نارمل بچہ گھر میں رہ سکتا ہے، آپ ان کو بھی ایکسیپٹ کریں. اگر گھر والے ان کو ایکسیپٹ کریں گے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی ان کا ایک مقام ہوگا. تو اگر والدین ان بچوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں میں بھی وہ ہمت، حوصلہ زمانے کو فیس کرنے کا پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر ہم لوگ تو کرتے ہیں، ہم تو خواجہ سے رہے ہیں. جب ایسے بچے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم تو خود ہمارے بچے، یہی ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو آن کرتے ہیں اپنے بچوں سے زیادہ. ظاہر ہے یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کو بہت پیار کرتے ہیں. جو پیار ان کو گھروں میں ملنا چاہیے وہ پیار ان کو ہم دیتے ہیں. آپ کی زندگی کا اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے اور آج تک آپ اکیلی رہ رہی ہیں، اور اس طرح کیا گھر والوں کی کبھی یاد نہیں آئی یا کبھی کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی؟ کسی نے کبھی کانٹیکٹ کیا ہو؟ ظاہر ہے میرا بلڈ ہے، وہ میرا خون ہے، وہ گھر والی یاد آتے ہیں. ابو تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو امی ملتی تھیں.
11 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ واقعہ میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں گی کہ میں گھر چلی گئی ماں کا جنازہ دیکھنے کے لیے. جب میں گھر پہ گئی ہوں میرے بھائی آ گئے، تم بہت فیمس ہو، ٹی وی پہ آتی ہو، تمہارے پروگرام چلتے ہیں، ہم عزت دار بندے ہیں، ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے بندے آئے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ، ماں کا جنازہ شکل دے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں وہ بد نصیب ہوں جو ماں کو جی بھر کے رو بھی نہ سکی. جتنی ماں ان کی تھی اتنی تو آپ کی بھی تھی. میری بھی تھی، لیکن کسی بات کی سمجھ نہیں آئی. نہ میں جنازے میں جی بھر کے رو سکی، نہ میں ان کے جنازے کو کندھا دے سے، نہ وہاں پہ بیٹھ سکی. لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کا جنازہ کب ہوتا ہے؟ ان کو میں بولوں خواجہ صاحب تو اسی دن پیدا ہوتا، مر جاتا جس دن وہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہ گھر جب یہ لائٹ آف ہوگی تو ہمارے یہ گھر ملی زندہ قبریں، ہم تو زندہ قبروں میں دفن ہیں. عید ہوتی ہے، شب رات ہوتی ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے. ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ، کوئی ماں بنی ہوئی، کوئی بہن بنی ہوئی، کوئی بیٹی بنی ہوئی ہے، سب آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے روتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا مشترکہ ایک ہی دکھ ہے کہ ہمیں آن نہیں کیا جاتا، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آپ کی اتنی لمبی عمر گزری، آپ نے زمانے کی تکلیفیں دیکھی، آپ ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جن کے بچوں میں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اب دور بدل چکا ہے، تو ان کو کس بچوں کو ایکسیپٹ کریں نا؟ اس طرح میں بعد میں آؤں گی. میں پہلے یہ کہوں گی کہ جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں، والدین ان کی کمائی تو لے لیتے ہیں، ان کو گھروں میں نہیں آنے دیتے. میں یہ بتانا ضرور سمجھوں کہ میں نے بے گھر فاؤنڈیشن کیوں بنائی. بے گھر جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، فرسٹ آف آل اس میں خواجہ صاحب آتے ہیں، ان بیچاروں کو کوئی گھر نہیں ہوتا. جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے اس کو سنبھال لیتے ہیں، اس کو کوئی رشتے دار اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. جب خواجہ صاحب بوڑھا ہو جاتا ہے، 50+ ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. میرا ایک ایسے ہی خواجہ صاحب تھا، میرے ساتھ فنکشن کرتا تھا. اس نے جو کمانا ہے کما کے گھر لے جانا ہے، اپنے پیرنٹس کو دینا ہے. گھر والے کمائی لیتے رہے، وہ بیمار ہو گیا. میں اس کے گھر اس کی خبر لینے کے لیے گئی. گھر والوں نے اس کو باہر برآمدے میں لٹایا ہوا تھا، اس کے منہ پہ مکھیاں پھر رہی تھیں. تو میں نے ان سے کہا آپ اس طرح غلط بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے لے خسرا ہے، اینو کینسر ہو گیا سے اپنے بچے نو کینسر کروا لی، اینو لے جا کے زندہ دفنا دے پاویں. اس کو میں اٹھا کے لے آئی، اپنے گھر لے آئی. میں نے اس کا پراپر 2 مہینے علاج کرایا، وہ بیچارہ نہ بچ سکا. اس کے بعد میں ایک نجی ٹی وی پہ مارننگ شو کرتی تھی، میرا وہ شو کافی ہٹ ہو گیا. تو میں ایک مقامی ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہی ہوں تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، میری گاڑی کے پاس سے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے آپ آشی بٹ؟ میں نے کہا جی. تو میں بڑا تھوڑی سی جھولی ہوں، میں نے کہا مجھے اغوا کرنے. کہتا نہیں باجی، آپ کے خواجہ اندر 8 دن سے مرا پڑا، اس کو کوئی ڈیڈ باڈی لینے نہیں آیا. میں ہاسپٹل کے اندر چلی گئی، وہاں پہ جا کے میں نے عملے سے بات کی. میں نے کہا آپ اس کی ڈیڈ باڈی مجھے دے دیں. مجھے کہتے سامنے چوکی ان سے جا کے بات کرو. ہم چوکی والے کے پاس گئی، کہتے ہمیں کچھ پیسے دو. میں نے ان کو کچھ پیسے دیے. پھر میں دوبارہ عملے کے پاس ہی میں نے کہا آپ اس کی ڈیڈ باڈی مجھے دے دیں. مجھے کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ پیسے دو. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں گھر سے ایسے نکلی. تو مجھے کہتے ہیں پھر اس کا کوئی وارث لے کے آؤ. میں بڑی اسٹرانگ ہوں، میں زندگی میں پہلے وہاں پہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئی کہ اگر اس بد نصیب کا کوئی وارث ہوتا، اس کی ڈیڈ باڈی ہر دن مردہ خانے میں پڑی رہتی. وہاں پہ بیٹھ کے میں اتنا روئی، بڑی مشکل سے میں نے اپنے کوئی تلخاص تھے وہ اپنے ملنے والوں کو اس کی میں نے تدفین کی. اس کے بعد پھر میرے پاس کافی پیسے اکاؤنٹ تھے. میری امی مجھے پیسے دیتی تھی، میں اکاؤنٹ کرتی. میں جوانی میں بڑی خوبصورت تھی، میرے پاس بہت پیسے میں اکاؤنٹ کیے. تو پھر میں نے گھر آ کے میں نے سوچا، میں نے کہا ہاں میرا بچہ ہے، میں نے کون سی بیٹی کی شادی کرنی ہے. میں لوگوں کے لیے ایسا گھر بنا جاتی ہوں جہاں پہ یہ بیمار لوگ 50+ لوگ وہاں پہ آ کریں. پھر میں نے 1,10,00,000 روپیہ لگا کے 1 کنال کا گھر رچنا ٹاؤن کے پاس بنا ان لوگوں کے لیے. وہاں پہ 50+ لوگ رہ رہے ہیں. کسی کو HIV پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ہیپیٹائٹس C ہے، B ہے، کوئی مہلک قسم کا مرد ہے، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ان کو میرے پاس آ کے رہیں. اور کافی لوگ آ رہے ہیں جن کا میں علاج کروا رہی ہوں، اور کافی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. عاشی بٹ کے پہلے بھی کافی انٹرویو چلے اور انہوں نے کہا کہ کسی انٹرویو سے ان کو جو ہے وہ کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. تو یہ انٹرویو ان والدین کے لیے ایک میسیج تھا جن کے بچوں میں کوئی مسئلہ آتا ہے
اور وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکال دیتے ہیں اور ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اب دور بدل چکا ہے, اتنی ایجوکیشن امپروو ہو گئی ہے, تو اب والدین کی یہ مینٹالٹی چینج ہو جانی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کریں اور زمانے کو جو ہے وہ فیس کرنے کی ہمت پیدا کریں, تاکہ یہ بھی ان کے بچے ہیں جیسے دوسرے بچے ہیں, تاکہ ان کو بھی پیار مل سکے اور اپنے گھر کا جو ہے وہ سایہ مل سکے. تو یہ عاشی بٹ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ٹرانسجینڈر کے باوجود انہوں نے یونیورسٹیز میں لیکچر دیے اور تربیت دے رہی ہیں. یہ ہمارے لیے پاکستان کا ایک بہت عظیم اثاثہ ہیں. تو ایسے چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں کھونا نہیں چاہیے, ایسے بندوں کو, اور ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. ان کے لیے ادارے بنانے چاہیے. جو انہوں نے ادارہ بنایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں ضرور, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ یہ اس کو مزید امپروو کر سکیں. یہ ہمارے لیے اہم پرسنالٹی ہیں. اس کے ساتھ آج کل یہ یو سی بی میں ایک ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں اور وہاں اسٹوڈنٹس پہ کام کر رہی ہیں. تو اگر کوئی ان کی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہے تو وہ ضرور یو سی بی میں جو ہے وہ وزٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.